بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر طب-e-نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید۔ طب-e-نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلے لسٹ کیور ود دعا میں آج ہم آپ کو بتائیں گے دشمن سے مقابلے کے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے اور کون سے کلمات کہنے چاہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ دوستو، احادیث میں ایسے اذکار اور دعائیں آئی ہیں جن کو دشمن سے ملتے وقت یا ظالم حکمران سے ملتے وقت پڑھنا چاہیے۔ یہ اذکار اور دعائیں مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف التجا، اس سے سہارا طلب کرنے اور دشمن اور ظالم کے شر سے بچنے کے لیے اور ان سے نجات اور ان کے سازش اور مکر سے محفوظ رہنے کے لیے رب ذوالجلال پر اعتماد کرنے کی دعوت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے جو اس کی طرف پناہ کے لیے آتا ہے، اور جو اس سے سہارا طلب کرتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہوتا ہے، کیونکہ سارے امور اسی کے ہاتھ میں ہیں اور ہر جاندار کی پیشانی کو اس نے پکڑ رکھا ہے۔ دوستو، اس سلسلے میں پہلی دعا یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دشمن سے لڑتے تو فرماتے: اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: یا اللہ، تو ہی میرا معین و مددگار ہے اور تیری توفیق سے ہی حرکت و حیلہ اور کوشش کرتا ہوں اور دشمن پر حملہ کرتا ہوں، اور تیری توفیق سے ہی قتال و لڑائی کرتا ہوں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، تو ہی میرا مددگار اور تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں، اور تجھ اکیلے سے ہی مدد طلب کرتا ہوں اور تجھ اکیلے کی طرف ہی پناہ کے لیے آتا ہوں۔ یعنی تیرے سوا میرا کوئی ناصر و مددگار نہیں، اور جس کا مددگار رب تعالیٰ ہو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دوسری دعا کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دشمن سے لڑائی کا خطرہ محسوس کرتے تو فرماتے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ، ہم تجھے یعنی ان کفار کے سامنے لاتے ہیں اور ان کے شرور سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، ہم تجھے دشمن کے مقابلے میں لاتے ہیں تاکہ تو ہمارا محافظ بن جائے اور ہمارے اور ان کے درمیان میں حائل ہو جائے تاکہ وہ ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ دوستو، ایک اور دعا کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہت زبردست کارساز ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر اس چیز کے لیے کافی ہے جو ہمیں پریشان کرے، لہٰذا ہم فقط اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی پر ہی اعتماد کرتے ہیں۔ یہ عظیم کلمہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد اور اسی کی طرف التجا کرنے کا احاطہ کرتا ہے، اور یہ کہ یہی انسانیت کی عزت، نجات اور سلامتی کا رستہ ہے۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہر دشمن اور ظالم سے محفوظ فرمائے۔ امید کرتا ہوں یہ کلمات آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اور اگر اس ویڈیو سے متعلق آپ کے کوئی بھی سوالات یا ہمارے لیے کوئی تجاویز ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔